بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابعہ بصری۔ رابعہ نے اس شخص کے گھر کو حیرآباد کہہ دیا اور شہر کے ایک غریب علاقے میں اپنا تمام تر وقت عبادت الہی میں گزارنے لگی۔ زیادہ تر اسلامی صوفی ازم کو محبت کا صوفی ازم کہا جاتا ہے، اگرچہ بعد آنے والے کچھ صوفی وحدت وجود کے رجحان کے حامل تھے۔ یہاں پر محبت خدا کے ساتھ اعلیٰ ترین ملاپ کی نمائندگی نہیں کرتی، لیکن یہ ایک سڑک پر ایک اسٹیشن کی مانند ہے جو زیادہ مکمل شناخت کی جانب جاتی ہے۔ اس ابتدائی محبت کے صوفی ازم کی پرکشش ترین ہستی یقیناً سابقہ غلام رابعہ ہے۔ ان کے ساتھ رات کے وقت کی جانے والی کچھ مخصوص دعائیں منسوب کی جاتی ہیں۔ میرے خدا، ستارے چمک رہے ہیں اور انسانوں کی آنکھیں بند ہیں اور بادشاہ نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، اور یہ ایک عاشق اور ایک اپنے معشوق کے ساتھ تنہا ہے، اور میں یہاں تیرے ساتھ تنہا ہوں۔ یہاں پر حالے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور مابعد آنے والے صوفیاء اکرام بھی اس معیار کی حامل محبت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وہ اپنے کسی مفاز کے حصول کی خاطر محبت کے دعوے دار نہ تھے۔ اگر میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں، مجھے دوزخ میں پھینک دیا جائے، اور اگر میں جنت کی امید میں تیری عبادت کرتی ہوں، مجھے جنت سے نکال دیا جائے، لیکن اگر میں محض تیرے لیے تیری عبادت کرتی ہوں، تب مجھے اپنی محبت سے محروم نہ رکھنا۔ رابعہ غالباً ایک غریب خاندان کی چوتھی بیٹی تھی۔ کچھ دیر تک انہوں نے بصرہ کے ایک گھرانے میں بطور گھریلو خادمہ بھی خدمات سر انجام دیں۔ ان کے مالک نے ان کی دینداری، پرہیزگاری، پاسداری اور خدا پرستی کے پیش نظر انہیں آزاد کر دیا تھا۔ بہت سے لوگ ان کے تقدس اور بزرگی سے متاثر تھے اور ان سے اپنے حق میں دعائے خیر کرنے کی درخواست کرتے تھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے خدا کے خالص محبت کا نظریہ متعارف کروایا تھا۔ انہوں نے نظریہ ظہور ریاضت کی اس زندگی میں متعارف کروایا تھا، اس صوفیانہ زندگی میں متعارف کروایا تھا جو زندگی دوسری صدی الہجری کے ان مسلمانوں میں مروج تھی اور جو خدا کی طلب رکھتے تھے۔ انہوں نے خدا کی خالص محبت پر زور دیا تھا اور قرآن کی اس آیت کا حوالہ پیش کیا تھا، وہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے احساسات کا اظہار اپنی خوبصورت دعاؤں میں کیا تھا۔ وہ طویل راتیں خدا کے ساتھ محض کلام ہوتے ہوئے گزارتی تھی۔ فرید الدین عطار وفات 1221 نے تذکرہ اولیاء میں رابعہ بصری کے بے حد تعریف سر انجام دی۔ رابعہ بصری کے ساتھ کئی ایک روایات بھی منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ حج بیت اللہ کے لیے گئی، تب بھی کعبہ بذات خود ان کے استقبال کے لیے آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس گھر کے مالک کی ضرورت ہے اور اس گھر کی ضرورت نہیں۔ فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ رابعہ خدا کے ساتھ تعلق کے حوالے سے مثالی نوعیت کی حامل تھی اور اس حوالے سے کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ ان کے دور کے تمام تر عظیم صوفیاء اکرام ان کی بے حد عزت کرتے تھے اور اپنے ہم عصروں میں وہ بلند تر رتبے کے حامل تھی۔ رابعہ ابھی 9 عمر کی تھی جبکہ ان کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور وہ ان بہنیں یتیم ہو گئی تھیں۔ جلد ہی بصرہ شدید قحط کی لپیٹ میں آ چکا تھا اور ان کی بہنیں ان سے بچھڑ گئی تھیں۔ ایک روز جبکہ وہ ایک ویران بازار سے گزر رہی تھی، ایک ظالم شخص نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں ایک شخص کے ہاتھ محض 6 درم کے گوشت فروخت کر دیا۔ رابعہ کا مالک ہمدردی سے عاری شخص تھا، وہ اس سے بہت زیادہ کام لیتا تھا۔ رابعہ خوش
دلی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیتی تھی اور اس کے بعد ساتھ ساتھ دن بھر روزے کی حالت میں رہتی تھی اور رات کا زیادہ تر حصہ عبادت الہی میں صرف کرتی تھی۔ کئی برس بعد ایک رات جب ان کا مالک نصف رات کے قریب نیند سے بیدار ہوا اور اس نے کھڑکی سے ان کے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا اور انہیں عبادت الہی میں مصروف پایا۔ وہ حالت سجدہ میں تھی اور ان کے لبوں پر یہ الفاظ جاری تھے کہ میرے خدا، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا ہر ایک حصہ آپ کی عبادت میں صرف کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنی اس خواہش پر عمل کرنے کے قابل نہیں ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اپنی ایک دوسری مخلوق کی رعایا بنایا ہے۔ وہ شخص یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ جو انہیں رابعہ عبادت الہی میں مصروف تھی، ان کے سر کے اوپر ایک چراغ ہوا میں متعلق تھا اور ان کے کمرے میں روشنی بکھیر رہا تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر اس قدر ہراساں ہوا کہ اس رات دوبارہ سو نہ سکا اور بے چینی کے ساتھ طلوع آفتاب کا انتظار کرنے لگا۔ جب صبح نمودار ہوئی تب اس نے رابعہ کو بلایا اور نرم اور مہربانی لہجے میں ان سے مخاطب ہوا اور ان سے معافی طلب کی اور انہیں آزاد کر دیا۔ رابعہ نے اس شخص کے گھر کو خیر آباد کہا اور شہر کے ایک غریب علاقے میں اپنا تمام تر وقت عبادت الہی میں گزارنے لگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی تھی۔ انہوں نے اپنے آخری سانس تک ترک لذت اور غربت کی راہ اپنائی تھی اور کبھی شکایت نہ کی تھی۔ فرید الدین عطار نے ایک حکایت بیان کی ہے جو سوچ کو جلا بخشنے والی ہے۔ ایک روز رابعہ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اعلیٰ تر اور شان و شوکت کے حامل رب سے محبت کرتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، میں محبت کرتی ہوں۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ وہ آپ شیطان کو ایک دشمن تصور کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ لوگ حیران ہوئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ رابعہ نے جواب دیا کہ خدا کے ساتھ میری محبت شیطان کے ساتھ نفرت کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتی۔ ایک مرتبہ رابعہ علیل تھی۔ ایک شخص عبادت کے لیے آیا اور اس سے دریافت کیا گیا کہ ان کی علالت کی وجہ کیا تھی۔ رابعہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، مجھے اپنی علالت کی وجہ معلوم نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ جنت میرے سامنے ظاہر کر دی گئی ہے اور میرے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی تھی اور میں نے سوچا کہ میرا خدا مجھ سے بدگمان ہے اور میری سرزنش کر رہا ہے اور محض وہی مجھے خوش کر سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور بہت سی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔